باہر سے کوئی خیر ہم اندر کیوں لے جائیں؟ اندر شر کا ہی بڑا رش ہے، خیر جاتا نہیں۔ خدا نے کہا سمن بکمن عمیٌ، اندھے بہرے گونگے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، فہم لا یعقلون، ان میں کوئی عقل نہیں۔ یہ فرمان خدا کا فلوپ تھوڑی ہو گیا معاذ اللہ۔ یہ آج کے زمانے میں بتاؤ کہیں میرے اوپر تو نافذ نہیں ہو رہا، کہیں میں اندھا تو نہیں ہو گیا؟ میں سنتا ہوں، مجھے سنایا جاتا ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں اس کا نظارہ ہے، مجھے دکھا؟ کیوں نہیں دکھا؟ میں تسلیم کرتا ہوں آنکھ نہیں ہے میرے پاس، آپ کا تسلیم کر لینا کہیں سیاست تو نہیں ہے؟ اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اندھے ہیں، آنکھ بنوائی کیوں نہیں؟ معلوم ہو چلاکی کر رہے ہو اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت بڑا گناہگار ہوں میں، اچھا پتا ہے آپ کو، توبہ کیا آپ نے؟ معلوم ہو سیاست کر رہے ہو اپنے ساتھ، اپنی روح کو بہلا رہے ہو، اپنی جان کو بہلا رہے ہو کہ میں توبہ کر لوں گا، میں نیک ہو جاؤں گا۔ جب تم خود سے سیاست کرتے ہو تو کوئی ڈاکو تمہارے حق پہ ڈاکہ ڈال جائے تو روتے کیوں ہو؟ پھر کوئی لٹیرا تمہارے گلے پڑ جائے تو تم پھر چلاتے کیوں ہو؟ شکوہ کیوں کرتے ہو حکومت کا؟ کہ خدا نے تو کہا تھا جیسی روح ہے ویسے فرشتے ہیں، جیسے قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ تو جب تم اپنی اس مملکت کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ہم کسی کا شکوہ اور شکایت کیوں کریں؟ سچائی بڑی کڑوی ہوتی ہے مگر فائدہ دے جاتی ہے، جھوٹ بڑا میٹھا ہوتا ہے مگر شوگر کر دیتا ہے، دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ جھوٹ پر تو واہ واہ کرنے کی ہماری عادت ہے، سچ سننے کی ہماری عادت نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے خلاف جاتا ہے۔ سچ ہمارے خلاف جاتا ہے مگر وہ ہمیں خدا کے خلاف رہنے نہیں دیتا، خدا کا حمایت ہی کر دیتا ہے۔ سچ ہمارے خلاف ہے لیکن ہم نے اسے اگر قبول کیا تو ہماری اور خدا کی جنگ ختم ہو جائے گی، خدا کی اور ہماری صلح ہو جائے گی۔ جب خدا کی اور ہماری صلح ہو جائے گی پھر مجھے بتائیے، ہمارا شکوہ ہے دنیا داروں سے کہ دنیا دار بڑے پریشان رہتے ہیں۔ میاں دنیا دار تو پریشان رہتے ہیں، اور دیندار کیوں پریشان ہے؟ پھر داڑھی کاٹنے والے تو پریشان ہے، داڑھی رکھنے والا کیوں پریشان ہے؟ نماز نہ پڑھنے والا تو بڑا خراب ہے، نماز پڑھنے والے کو نیند کیوں نہیں آتی؟ خدایا تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، سلطانی بھی عیاری درویشی بھی عیاری، دنیا دار بن کے دیکھا سکون نہیں ملا، نماز پڑھ کے دیکھی سکون نہیں ملا، نہ ادھر وہ ملا نہ ادھر وہ ملا۔ کیا ہوا؟ کیوں نہیں ملا؟ سکون کہاں ہے؟ راحت آرام کہاں ہے؟ نمازیں بے مزہ کیوں ہیں؟ سجدوں میں لذت کیوں نہیں؟ آنکھیں برسنا کیوں بھول گئیں؟ دل تڑپنا کیوں بند ہو گئے؟ روحوں کی جو تازگی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ مومن کی جو پہچان تھی وہ کتابوں میں کیوں رہ گئی؟ اب ہر جگہ باسی پن ہے، کہیں سے خدا کی یاد میں چیخ سنائی نہیں دیتی، ہائے روٹی، ہائے نوکری، ہائے شادی اور مکان، کہیں سے میں نے آواز نہیں سنی یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ گناہگار کو بخش دے، یا اللہ تیرا مجرم آیا ہے۔ کہیں سے نہیں سنتا، نہ تم میری سنتے ہو نہ تمہاری میں سنتا ہوں۔ معلوم ہوا دھوکہ ہے، فریب ہے، دجل ہے، خدا کے ساتھ کھلا کھلا مذاق ہے۔ تو جو قوم خدا کے ساتھ مذاق کر جائے، اس کے ساتھ ہاتھ ہو جائے، تو پھر افسوس کیا کرنا۔ رسول پاک کی روح تو آج بھی مدینے سے نکل کر تیرے گھر آنے پر آمادہ ہے۔ رسول پاک کو آنے کے لیے سواری کی ضرورت نہیں، کسی سواری کی ضرورت نہیں، مگر تو اپنے گھر کو ایسا معطر تو کر کہ جہاں ان کا آنا بنتا ہو۔ ہائے 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 ہائے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے۔ دیکھا ہے جو میں نے وہ اوروں کو بھی دکھلا دے۔ مگر کہانیاں ہیں، قصے ہیں، جھوٹی امیدیں ہیں، محمد کا غلام ہونے والی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ بزرگ تھے ہمارے، بڑی اونچی شان تھی ان کی، مگر ہم
یہ سکون نہیں دیتا، وہ سکون نہیں دیتا، وہ آرام نہیں دیتا، ماں تنگ کرتی ہے، باپ تنگ کرتا ہے، بھائی تنگ کرتا ہے، پڑوسی تنگ کرتا ہے. یار تو خود کو خود تنگ کرتا ہے یار. تو خود سے خود مخلص نہیں، اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتا اور چاہتا ہے سارا جہان انصاف کرے. بندہ وہی بندہ ہے جو اپنے ساتھ مخلص ہے. اور سنو میری بات، خدا تمہیں کسی عمل میں نہیں ملے گا. یہ بات میں کھول کے کہہ دوں، دھوکے میں نہ رہنا. قیامت میں یہ نہ کہنا کہ کوئی تو بتاتا ہمیں، شاید ہم تجھے ڈھونڈ لیتے. سنو، خدا تمہیں کسی عمل میں نہیں ملے گا، تم سے عمل کروائے گا، ملے گا نہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارے وجود پر میری حکومت تمہاری نہیں ہے، اس لیے عمل کرواتا ہے. وہ اس لیے عمل کرواتا ہے کہ پڑھو نماز، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو. اس میں ملتا نہیں. ملے گا کیسے؟ ملنے کا راستہ اس نے قرآن میں بتایا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری شہرگ رگے جان سے بھی قریب ہوں. اتنا واضح اعلان کرنے کے بعد اور سننے کے بعد بھی سکون کے متلاشیوں، کبھی تم اپنی شہرگ میں اترے؟ کبھی اترنا چاہا؟ کبھی دیکھنا چاہا کہ اس نے جھوٹ تو نہیں بول دیا کہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. قرآن کو ہم چومیں، قرآن کو جزدان میں بند کر کر کے رکھیں، خوشبوئیں لگائیں، مگر وہ کہے میں تمہاری رگے جان سے قریب ہوں، اس پر کان نہ دھریں. اور کہتے ہیں اگر ہے تو رہ، اگر تو جان سے قریب ہے تو رہا کر، ہمیں کیا لینا. کیا یہ مذاق نہیں؟ اور جو صوفی آنکھ بند کر کے بیٹھے، رگے جان میں اسے ڈھونڈے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی آنکھ بند کر کے، کبھی نماز میں، کبھی تہجد میں، کبھی نیکی، ڈھونڈے اسے، ڈھونڈے اسے. ہم کہتے ہیں بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے، یہ اس کی بات مت سنو، یہ بے وقوف ہے، بے لذت کر رہا ہے ہمیں، بے مزہ کر رہا ہے ہمیں، اس گلی میں داخل کر رہا ہے جہاں سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں. آنکھ کون بند کرواتا ہے بھائی؟ آنکھ کھولنے کا زمانہ ہے. یہ مراقبہ بتاتا ہے، یہ کہتا ہے ذکر کرو. میں کیوں نہ کہوں جب خدا نے کہا کہ کلمے کی مثال تو ایک درخت کی طرح ہے. کہا ہے نا خدا نے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجر طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. حضرت یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ جو کلمہ تم پڑھتے ہو، یہ کلمہ نہیں، درخت ہے. اس کی جڑیں زمین کے پاتال میں ہیں، اس کی شاخیں آسمان پر لگتی ہیں. یہ قرآن کا بیان ہے. میں تو پہلے کہہ چکا، میری بکواس مت سنو یار، قرآن کی بات تو مانو. قرآن نے کہا کلمے کی جو جڑیں ہیں وہ پاتال میں ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں. جب قرآن نے یہ کہہ دیا، مجھے بتاؤ یہ درخت کہاں ہے؟ کدھر ملتا ہے؟ کدھر ہے یہ؟ کون سے ملک میں ہے؟ مگر یہ نہیں سنیں گے نا، یہ عادت نہیں. بھائی قرآن کو مانتے ہو نا، تو کہاں ہے یہ درخت؟ مکے میں ہے؟ جا کر دیکھا، نہیں ملا. مدینے میں ہے؟ بغداد میں، اجمیر میں، کہاں ہے؟ جب دوسری آیتیں پڑھو گے تو خدا تمہیں بتائے گا یہ کہیں نہیں ہے. اے بندے، جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ درخت اس کے اندر ہے، تیری روح میں ہے یہ درخت، ایمان بن کر تیرے اندر ہے یہ درخت، اور کہیں نہیں ہے. یہ اندر کی بات ہے، باہر کی نہیں ہے. معلوم ہوا سبزہ باہر نہیں ہے، سبزہ تو تیرے اندر ہے. مگر مت اتریو اندر تو یہ درخت مل جائے گا. اندر مت اتریو، بڑا دھوکا ہو جائے. اس نے کہا درخت تیرے اندر ہے. اس کو کلمہ نہ سمجھ، یہ ایک درخت ہے. یہ کلمہ تو ایک بیج ہے، یہ درخت بن جاتا ہے. ہائے ہائے، ابھی میں بات کر رہا تھا اور اسی پر میں بات کو ختم کروں گا. یہ جو کلمہ ہے یہ درخت ہے، تو درخت تو بیج سے آتا ہے. بیج کہاں سے آیا ہے؟ بیج کہاں سے آیا ہے؟ جس کلمے کو خدا نے درخت کہا وہ بیج سے ہی بنا ہوگا نا. وہ بیج کہاں سے آیا؟ خدا کی قسم، جو بیج درخت بنتا ہے وہ بیج محمد کے اندر سے آیا ہے. اور آخر اگر تجھے میری یہ بات یاد رہ گئی، ویسے تو ہماری عادتیں باہر سے اندر کچھ لے جاتے نہیں ہم، عادتیں ہماری، لیکن اگر اللہ مدد کرے اور یہ بات اندر اتر جائے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس درخت کا بیج ہوتا ہے نا وہی درخت بنتا ہے. کیکر بیج دیتا ہے، پھر اس بیج سے پھر کیکر بنتا ہے. آم بیج دیتا ہے، گٹلی دیتا ہے، اس گٹلی سے پھر آم بنتا ہے. ہائے ہائے، جس کلمے کو خدا نے کہا کہ یہ درخت ہے، وہ کلمہ تو محمد سے آیا ہے. وہ کلمہ تو محمد سے آیا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب وہ کلمہ محمد سے آیا ہے تو جس درخت کا بیج ہو اس بیج کو کاشت کرو، تو بیج کے کاشت ہونے کے بعد جو درخت بنتا ہے وہ وہی ہوتا ہے.
جس کا وہ بیج ہوتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دیں کہ اب آقا سے ملنے, ڈھولن سے ملنے, یار کو پانے, والضحیٰ کا چہرہ دیدار کرنے اور زلف کی خوشبو پانے کے لیے تو کہیں مت جا. کلمہ بیج ہے, وہ درخت بنے گا. اس بیج کو اندر اتار. جب یہ درخت بن گیا تجھے محمد باہر نہیں اندر ملے گا. وہ اندر ہے. یار تا تیرے اندر وسدا, یار تا تیرے اندر وسدا. تینوں اے میں پین پو لکھے ایسی دھوکے میں پڑا ہوا ہے. تو بھلے شاہ کہہ رہا ہے. اور اقبال کہہ رہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اس بات کے ہم منتظر ہیں کہ ہمیں قبر میں جا کر آقا دکھیں گے. تیرا وجود قبر نہیں, تجھے آقا سے عشق ہے. تو اس انتظار میں ہے. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. بات تو سچی ہے مگر قبر کی ہے. یہ جو قبر ہے تیرے پاس, کبھی اس میں اتر کے دیکھا؟ اس میں کیوں نہیں اترتا تو؟ اگر تجھے بتایا گیا ہے کہ وہ قبر میں ملیں گے, اس لیے بتایا گیا ہے کہ ایک قبر تیرے پاس بھی ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے اس قبر میں ملے اور دکھے اور پہچان ہو, ادھر کا انتظار مت کر. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قبر کا انتظار کرنے والے, قبر تو دور ہے, یہ دل قبر ہے, یہ روح قبر ہے, تیری جان قبر ہے, تیرا باطن قبر ہے. اندر اتر کے دیکھ. اگر آج تجھے اندر محمد مل گیا قبر میں بھی نہیں جائے گا. ادھر ہی پکڑ اس کو, ادھر ہی پکڑ, ادھر ہی دامن تھام, ادھر ہی یار کو پالے, ادھر ہی یار سے مل جا, ادھر ہی یار سے جڑ جا. اگر ادھر ہی تو یار سے جڑ گیا تو غیر ختم, جھگڑا ختم, معاملہ تمام ہوا. تو منزل پر پہنچا. تو ہی پہنچا ہوا بزرگ ہے, تو ہی پہنچا ہوا بزرگ ہے. تو پا گیا راز کو. اب جب تو راز کو پا گیا تو اب وہ کہتا اترو فرشتوں, اس کو سلام کرو. جو کہتا ہے کر دو, جو ارادہ کرتا ہے مان جاؤ. خزانہ تو ہمارے اندر ہے, ہم اس خزانے تک پہنچنے پر آمادہ نہیں. تبلیغ آمادہ کرنے کے لیے ہے. دین میں جبر نہیں, تبلیغ ہے. زبردستی نہیں ہے, پیغام پہنچانا ہے. جہاں تک پہنچے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک تو ہمیں بدل دے. ہمارے اندر تو بستا ہے, ہمیں مل اور ہمیں اپنی طرف کھینچ, ہمیں اپنی طرف بلا. دنیا کی ہواؤں پر نہ چھوڑ, کھینچ لے تو اپنی طرف. تیری طرف آ جائیں گے تو ہر شے پا جائیں گے. اللہ سمجھ دے. وما علینا.